اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ارشاد فرما دو کہ بھلا اگر اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تمہارے لیے رات، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ یعنی اگر ہمیشہ کے لیے اس روئے ارض پہ رات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہاں پہ روشنی نہیں لا سکتا۔ روشنی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جو زمین اپنے ایکسس کے گرد 23.5 کے اینگل کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے، اس اینگل کے اوپر جو اس کی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ موسم بدلتے ہیں، اور سورج کی جو زمین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، زمین کی اورینٹیشن ود رسپیکٹ ٹو سن، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ صرف اینگل ہی ڈسٹرب ہو جائے تو زمین کے موسم بدل جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سورج کو ختم کر دے اور ہمیشہ کے لیے رات کو زمین کے اوپر کر دے تو زمین پہ کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس خوراک کی وجہ سے ہے جو اس زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور اس زمین کو جو خوراک والا معاملہ چل رہا ہے زمین کا، وہ سورج کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے، فوٹو سنتھسس جسے ہم ضیائی تالیف کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ پودوں کی اپنی نشو و نما بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے، اسی جو روشنی کی وجہ سے خوراک جو پودوں کی بنتی ہے اور پودے خود پروان چڑھتے ہیں، ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، انہی کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر سورج ختم کر دیا جائے یا سورج کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رات آ جائے دن کی بجائے، تو زمین پہ کوئی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے، اور جب خوراک ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس جملے کی سینسٹیوٹی اور اس جملے کی حساسیت اور کرٹیکلٹی جو آج ہم پہ کھل کے سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہیں آئی تھی۔ پہلے تو لوگ زیادہ زیادہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار سورج نہیں ہوگا، رات ہوگی تو ہم روشنی کے بغیر کام کیسے کریں گے۔ پہلے تو لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ یہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ سب کے سب سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب ذرا اس جملے کو اگر غور سے سنیں، یا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا ان سے فرماؤ کہ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے تم پر رات ہی کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے، یأتیکم بضیاء، کہ تمہارے لیے روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی یہ اتنا ایک کرٹیکل فینومینا ہے، اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے اوپر غور و تفکر کرو۔ اور پھر ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ کے لیے تم پر دن کو قائم کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ باتیں سجھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پورا دن بھی کوئی شخص سویا رہے، اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ رات کے وقت میں آرام نہ کرے۔ یہ تو اب سائنٹیفکلی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے وقت ہمارے جسم سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت والا معاملہ ہے اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں، اور وہ دن کو سونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمارا سب کا کامن ایکسپیرینس ہے کہ آپ پورا دن سوئے رہے تو تھکاوٹ نہیں اترتی، لیکن رات کے اوقات میں 4 سے 5 گھنٹے بھی کوئی آرام کر لے تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں جو ہم فزیکلی آبزرو کرتے ہیں۔ کئی ایک ہڈن چیزیں ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے نون ہے اب، کہ رات کے اوقات کے اندر جو سونا ہے وہ دن کی اوقات کے اندر سونا اس کے مقابلے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رات کے وقت جو شخص آرام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو چونکہ جبلی طور پر اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے کانٹیکسٹ میں بنایا ہی اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے رات کے وقت سونے سے۔ اسی لیے جو لوگ شفٹوں میں جابس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے لوگ جو وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی ایک ریزنز ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ دن کا ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تگ و دو کے لیے بنایا ہے، فکر معاش کے لیے، اور رات کا وقت جو ہے وہ سونے کے لیے۔ تو جب نیچر کو بدلا جائے گا تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس سامنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن تک کے لیے تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اسی کی رحمتوں میں سے ہے کہ جو اس نے رات اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو نیند کے ذریعے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کے اوقات کے اندر اس کا فضل تلاش کرو، یعنی معاش والا معاملہ کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری
یہ الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے. ایک تو شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے شکر ادا کرے, ایک ہے فزیکلی اس کے اعضاء شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں.